أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اسٹیج پہ جلوہ افروز تمام موقر و معزز علماء کرام، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام اور احسان ہے. رب العالمین نے دین کے نسبت پر آپ ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. کچھ باتیں دین سے متعلق سننے کی سنانے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. حق باتیں کہنے کی، حق باتیں سننے کی، اور کہنے سننے کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایسے مجالس میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، عام مجلسوں میں بھی آپ نے بارہا سنا، اللہ کے فرشتے خصوصی طور پر ایسے مجلسوں کو اپنے گھیراؤں میں لے لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ خصوصی انعام اور رحمتوں کا نزول ان پر فرماتے رہتے ہیں. پھر جو لوگ بیٹھتے وقت نیتیں کر لیتے ہیں تو ابھی بیٹھنے سے لے کر مجلس ختم ہونے تک نیت کرنے پر مکمل جتنی دیر بیٹھے اللہ پوری طرح عبادتوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ جملہ قابل غور ہے. نیتوں کے ساتھ جب بندے بیٹھتے ہیں، اس لیے مجالس میں نیتیں کرنا چاہیے. ہم جو بیٹھے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی حق باتیں دین کی باتیں آئیں گی خود عمل کریں گے انشاءاللہ. تو عملی زندگی بنانے کے لیے دوسری بات، یہ ساری باتیں اللہ کے بندوں تک ہم پہنچانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. تو خود عمل کرنا، دوسروں کو عمل پر کھڑا کرنا، خود سنبھلنا، دوسروں کو سنبھالنا، اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داریاں آپ ہم سب کو عطا فرمائی. اگر ہم نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ مجھے خود عمل بھی کرنا ہے اور عمل کر کے انشاءاللہ میں دوسروں کو پہنچانے کا اہتمام بھی کروں گا، تو اب ہم اپنی بات کی طرف چلتے ہیں. سب سے بڑی بات دوستو یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے. ہم کو الحمدللہ مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان والے گھرانے میں پیدا کر کر آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں بہرحال کم ہے اور بہت کم ہے. جتنا شکر ادا کریں بہرحال کم ہے کہ اللہ بہت بڑی دولت آپ نے عطا فرما دی ہے. اگر آپ تصور کریں تو اندازہ ہوگا کہ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن آپ اکیلے نہیں پیدا ہوئے، دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہوئے تھے. دنیا میں اس دن لاکھوں بچے پیدا ہوئے، لیکن کتنا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں میں، کروڑوں میں ہمیں اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمایا، اپنے دربار میں سجدہ کرنے والوں میں پیدا فرمایا، اپنے دربار میں جھکنے والوں میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی مہربانی ہے. ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ہم، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ جتنی باتیں ہیں اور جتنی ترتیبات ہے اور جتنے یہ غیر ضروری مذاہب ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان میں ہمیں شامل نہیں فرمایا. میں نے دوپہر کی مجلس میں بھی یہ بات بتایا.
اور قوموں کو جو دیگر چیزوں کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کو ضرورت اس وجہ سے اس کی بار بار پیش آئی کہ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ، توحید کا عقیدہ اترنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کے ذہنوں میں یہ بات اترتی ہی نہیں تھی. کیوں نہیں اترتی تھی؟ اس وجہ سے نہیں اترتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا اتنی بڑی ہے، کہاں مشرق، کہاں مغرب، کدھر شمال، کدھر جنوب. اب اتنا بڑا دنیا میں پھیلا ہوا نظام ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ اشکال اور اعتراض تھا ان کو. اب ظاہر ہے کہ جب ایک اللہ اتنا بڑا نظام نہیں چلا سکتا ہے تو اب اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ہر مقصد کے لیے اپنا ایک خدا بنایا، ہر مقصد کے لیے خدا بنایا. اتنے خدا بنائے کہ خود بیت اللہ شریف میں انہوں نے ایسے 360 ان کے من پسند خداؤں کو لا کے جمع کر کے رکھ دیا. یہ من پسند کے تھے، اور ان کے چونکہ ذہن میں یہی بات تھی کہ اکیلا اللہ یہ سارا نظام نہیں چلا سکتا. اب آپ دوسری بات دیکھیے، دوسرے طرف اللہ نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا ہے. سب سے زیادہ زور، پورے قرآن کا خلاصہ اگر کہا جائے تو یہی بات ہے کہ بندو 360 نہیں، 33 کوٹی نہیں، اور تمہاری جتنی ضرورت ہے اتنے نہیں، اتنے تمہارے خدا ہو ہی نہیں سکتے، معبود ہو نہیں سکتے، دیوی دیوتا نہیں ہو سکتے، مورتی نہیں ہو سکتی. یہ پورے کائنات کا نظام چلانا صرف تنہا ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کام ہے. اس کے ذات میں، اس کے صفات میں کوئی ذرہ برابر شریک نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے، یہ علمی بات ہے، آپ سمجھیے. قرآن میں جتنی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جیسے مثال کے طور پہ آیت الکرسی، قرآن میں سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی فضیلت، دھیان سے سنو، اسی وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا ہے. سورہ قل هو اللہ احد ثلث قرآن، یعنی 10 پارے کے برابر ایک بار پڑھنا، 2 مرتبہ پڑھنا 20 پاروں کے برابر، 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کے برابر. تو قل هو اللہ احد اگر کسی نے 3 بار پڑھ لیا تو گویا اس نے مکمل قرآن پڑھ لیا. یہ قل هو اللہ احد کا اتنا بڑا ثواب محض اسی وجہ سے ہے کہ بولو قل هو اللہ احد میں سب سے زیادہ اللہ کے کائے کو بیان کیا گیا ہے؟ ایک ہونے کو بیان کیا گیا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت اس کی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. یہی وجہ ہے. ہم کو تو صرف یہی معلوم ہے مرنے والا جب مرنے کے قریب ہو کون سی سورت پڑھو؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین تو پڑھو، مگر کیوں پڑھو؟ یہ ہے بات سمجھنے کی. سورہ یاسین پڑھو، اور سورہ یاسین کا اتنا بڑا ثواب کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے، کتنے قرآن کا ثواب؟ 10 قرآن کے برابر. بعض ضعیف روایات میں اس کو بیان کیا گیا ہے 10 قرآن کے برابر کہا گیا ہے. تو 10 قرآن کے برابر مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھو. کیوں؟ اسی وجہ سے پڑھو کہ سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے، اور سورہ یاسین میں سب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت اور ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے. جتنی صورتوں میں اللہ کے توحید کا بیان ہے وہ سب سے اعلیٰ آیتیں اور سب سے اعلیٰ صورتیں کہلاتی ہیں. اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ آیتیں ہیں. لیکن جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھائیو، بات یہی ہے، اللہ کو اپنی توحید اور اللہ کو وحدانیت اتنی پسند ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے توحید میں گڑبڑ کر لیا
اللہ کے دربار میں وہ مردود ہے۔ میں آپ کو بات مثال سے سمجھا دوں۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اور پہلے مسئلہ یہ ہے، آپ جیسے ابھی یہاں بیٹھے، یہاں اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے، یعنی صحن میں، باہر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے وقت اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے ایک سترا گاڑ دے، لکڑی وغیرہ گاڑ دے، تاکہ سامنے والا سجدے کی جگہ سے نہ گزرے بلکہ یہ سترے کے آگے سے گزرے۔ تو یہاں سترا لگانے کا حکم ہے، سترا لگاؤ۔ دھیان سے سنو جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سترا گاڑنے کا حکم ہے کہ اپنے سامنے، نمازی کے سامنے، اگر وہ جنگل میں، صحرا میں، میدان میں نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے وہ سترا گاڑ دے۔ ساتھ میں مشکات شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے صحرا میں کبھی نماز پڑھاتے تھے تو آپ بھی اپنے سامنے سترا لگاتے تھے۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنو۔ سترا لگاتے تھے، لمبی ایسی کوئی لکڑی وغیرہ گاڑ دیتے تھے، لیکن حکم فرماتے تھے کہ دیکھو، جہاں میں سجدہ کرنے والا ہوں اس کے بالکل بیچوں بیچ مت گاڑو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سیدھی آنکھ طرف لے لو یا بائیں آنکھ طرف لے لو، تاکہ دیکھنے والوں کو کہیں یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ لکڑی کی پوجا پاٹ کی جائے۔ آپ بات سمجھے؟ یعنی توحید، وحدانیت، شبہ بھی برداشت نہیں کیا گیا، بالکل نہیں۔ اس کا شبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی کسی مجلس میں بتایا تھا، آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ وہ نماز ہے، اور ظاہر ہے نماز ہے تو رکوع ہونا چاہیے، سجدہ ہونا چاہیے، تب جا کر نماز ہے۔ یہ عجیب نماز ہے کہ نہ اس میں رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قاعدہ ہے۔ کھڑے کھڑے 4 مرتبہ اللہ اکبر بولو، سلام پھیر لو تو نماز ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کیوں قاعدہ نہیں ہے، کیوں رکوع نہیں ہے، کیوں سجدہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان تو مسلمان، ہمارے دیگر تمام مذاہب رکھنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نماز جنازہ میں اگر رکوع کیے ہوتے، سجدہ کیے ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں جنازے کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے۔ کہا گیا کہ اگر رکوع اور سجدہ نہ کیا جائے تو چلے گا، مگر پوجا پاٹ کا شبہ بھی برداشت نہیں کیا جائے، اس وقت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اتنی توحید ہے بھائیو ہمارے اندر، اتنا وحدانیت، اللہ ایک، اللہ اکیلا، اللہ تنہا۔ اس وقت ہماری جو اس وقت کی پوری عمومی محنت، پورے دنیا میں پھیلی ہوئی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، اسی کو ایمان کی محنت کہتے ہیں، دعوت کی محنت کہتے ہیں۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان اور یقین ہمارا جم جائے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام وحدانیت ہے، اور اسی کا نام ایک اللہ کو ماننا ہے کہ بس تنہا اللہ اکیلا ہے بس۔ حتیٰ کہ اللہ کو اپنی خدائی میں کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے کی شرکت نہ گوارا ہوئی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ بالکل تنہا ہے، نبی رسول بھی شریک نہیں۔ اب آپ بولو، جب نبی شریک نہیں ہو سکتا ہے، رسول شریک نہیں ہو سکتا ہے، فرشتے شریک نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہمارے زمانے کے جتنی درگاہیں اور اولیاء اللہ ہے، بولو یہ اللہ کے وحدانیت میں بولو بھائی شریک ہو سکتے ہیں؟ بولو بھائی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو شبہ بھی برداشت نہیں فرمایا، اسی لیے قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے۔ لوگ بہت اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہے، قبرستان جا کر پہلے بولتے ہیں بھائی ہم کو کیا پڑھنے کا بولو، پڑھ کے کیا بخشو، کیا بناؤ ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا کرو۔ دھیان سے سنو،
دفن کے بعد سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا، مسجد بنانے سے بھی زیادہ، کئی قرآن پڑھ کے بخشنے سے بھی زیادہ، کئی قرآن پڑھ کے بخشنے سے زیادہ، مسجدیں بنانے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، بڑے بڑے بور اور کنویں کھودنے سے زیادہ اور ان کو کھود کر وقف کرنے سے زیادہ، سب سے زیادہ اہم عمل جس سے میت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے اللہ کے دربار میں مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کرنا۔ بولو کیا ہے؟ دعائے مغفرت کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ سب صدقہ، خیرات، قرآن پڑھنا، یہ سب نمبر 2 پہ، نمبر 1 پر بولو کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ تدفین کے بعد، دفن کرے بعد فوراً مت واپس آؤ، کچھ دیر کھڑے ہو اور مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ لیکن وہاں بھی حکم ہے کہ دعا کرو تو قبلہ رخ کھڑے ہو، قبلہ رخ کھڑے ہو، قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مت مانگو تاکہ کہیں دیکھنے والے کو شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ قبر سے منت مراد مانگی جا رہی ہے۔ آپ دعا مانگتے ضرور کھڑے ہو لیکن قبلہ رخ، اور مانگو کس سے؟ بولو اللہ سے مانگو، یہ اللہ سے مانگو، اللہ سے جوڑا گیا ہے سارے مخلوق سے علیحدہ کر کے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میں نے آج دوپہر کی مجلس میں اسی لیے یہ عنوان پر بھی بات کیا کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، عام طور پر لوگ اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ بولتے ہیں، اصل میں یہ ربیع الثانی ہے، ربیع الآخر، ربیع الثانی، ربیع الآخر یہ مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ 11ویں کا مہینہ لوگوں نے اس کو نام دیا، حالانکہ سنت شریعت میں اسے 11ویں کا مہینہ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں پیر اولیاء اللہ سے بہت سارے لوگ منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو کہا اصل میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اولیاء اللہ کے سردار ہے، مقام گیلان میں 94 سال سے کچھ لگ بھگ زیادہ عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ جس وقت وفات ہوئی تھی وہ مہینہ 11 ربیع الثانی کا تھا، ربیع الثانی تھی اور 11 تاریخ تھی، اس وجہ سے آپ کے نام پر 11 وفات بول کر لوگ 11ویں کی عید مناتے ہیں یا پھر وفات کا دن مناتے ہیں، اور اس میں بہت سارے پکوان بناتے ہیں، نیاز و نذرانے کرتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ اس عنوان پر بکرے ذبح کرتے ہیں۔ وہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بھائیوں اللہ کے ذات میں بولو رسول شریک ہو سکتا ہے، سب بولو بھائی، نبی شریک ہو سکتا ہے، فرشتہ شریک ہو سکتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولو شریک ہو سکتے ہیں، پیارے نبی کے صحابہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ بولو بات کے تمام مخلوق میں یہ سب بڑے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبروں کے بعد ان کے صحابہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں آتے ہیں، لیکن کئی واسطوں کے بعد آتے ہیں، یہ نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابی کے برابر تو ان کا مقام نہیں ہو سکتا۔ جب نبی شریک نہیں، رسول شریک نہیں، اور صحابہ نہیں، تابعین نہیں، جب یہ اللہ کے ذات کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو بعد میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بولو اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں بھائی؟ اچھا بولو وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سب بولو نا بھائی۔ جب نہیں تو کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے نبیوں کا وفات کا دن، بڑے بڑے صحابہ کا وفات کا دن نہ منایا جاتا ہے نہ اس پر کھانے بنائے جاتے ہیں، پھر 11ویں کو کیوں منایا جاتا ہے؟ دراصل کہیں نہ کہیں نیتوں میں فطور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر 11ویں منائے ہم نے اور 11ویں منانے کے بعد ہماری دکان اچھی چلیں گی، کاروبار اچھے چلیں گے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئیں گی، مشکل نہیں آئیں گی، اور اگر کسی نے نہیں کیا
उनके यहाँ आफत आती है, मुसीबत आती है, बल्कि बहुत सारे मर्दों को औरतें ताना यही देती है कि देखो जी किसका बयान सुन के आए थे मालूम नहीं, तुमने बोले थे बोल के अपन ने नहीं करे तो ये हमारा सारा सत्यानाश उसके वजह से हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जिसने ऐसा अकीदा बनाया, जाहिर है कि हजरत सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किसी को नफा पहुंचा सकते हैं या किसी को नुकसान कर सकते हैं, या हजरत किसी के कारोबार अच्छे चला सकते हैं। अगर किसी ने यह अकीदा बना लिया कि हजरत के वजह से मेरे कारोबार अच्छे चलेंगे, लिहाजा मुझे नियाज और चढ़ावे उनके नाम के करने हैं, तो जिसने ऐसा अकीदा बनाया, जाहिर है गोया उसने नबी से बढ़कर, रसूल से बढ़कर, सहाबा से बढ़कर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दर्जा दिया, और इतना दिया कि अल्लाह ही का हिस्सा बना दिया। जाहिर है अल्लाह जैसा तो कोई नहीं है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को भी तो अल्लाह ही ने पैदा किया। जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमा रहे हैं कि नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, तो उनके नवासे क्यों कर किसी को नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर किसी ने ऐसा अकीदा बना लिया कि वही करे तो फायदा पहुंचाएंगे नियाज नजराने, और नहीं करे तो नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसने तो शिर्क कर लिया। और हदीस पाक में है मन नज़र लिगैरिल्लाहि फक़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की नजर मान लिया, मन्नत मान लिया, मुराद मान लिया, और यूं कह दिया कि पीरों के पीर गुलाम दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, अगर आपने मेरा यह मसला हल कर दिया तो आपके नाम का हम बकरा ज़बह कर देंगे, फक़द अशरका, तो वो मुशरिक हो गया, उसका ईमान टूट गया, ईमान टूट गया। ये अकीदा रखने वालों का ईमान टूट जाता है। दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि ठीक है हमने नजर नहीं माने, मन्नत नहीं माने, मगर अब 11वीं है, औरतों की बात है बोल के कर रहे मुल्क साहब, अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। तो जिसने ऐसा भी किया उसने एक रस्म को वजूद दिया, रस्म एक रिवाज को बढ़ावा दिया, बिदात को वजूद में लाया। तो बिदात का, रस्म का, रिवाज का उसको गुनाह मिलेगा, और ऐसा करने वाला फाजिर फासिक कहलाएगा। ऐसी दावत भी ना खाना जायज है ना खिलाना जायज। लिहाजा मर्दों में भाइयों, मुझे अभी फोन आया था एक का कल मगरिब के बाद कि एक शख्स ने कहा कि अभी एक जगह बकरा काटे थे और मजबूर थे, हमारे दोस्त थे, मगर अब वो मजबूर थे, दोस्ताने में उन्होंने खिलाए, अब क्या करना, खा तो लिए। लोग भी कितने होशियार हैं, पूरा पेट भरने के बाद पूछते हैं, गनीमत नागा नहीं करते कि पहले पूछे कहां रोक देंगे क्या आएगी। ये सब वाहियात है बच्चा, अच्छी चीज नहीं है, हमें पहले तहकीक करनी चाहिए। तो मैंने उनको यही कहा, भाई अगर उन्होंने नियाज व नजराने का खाना खाया है तो जाहिर है कि ये तो बहुत गलत काम किया, ये चरावे का खाना कतान हराम है, हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, जो गैरुल्लाह का नाम जिस पर पुकारा गया, एक तो ये, वो तो कतान हराम है, जायज नहीं, हत्ता कि वो शेरनी भी जायज नहीं है। गुज़िश्ता साल, आज से 2-5 साल पहले मैंने देखा एक बच्चा था, वो जो है एक पूरी खोल के, रजब का महीना था खत्म होने के बाद, तो पूरी खोल के वो कुछ उसमें राख थी, वो ऐसे कई लोगों को तकसीम कर रहा था, लो और चाटो। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो किसी ने बताया कि असल में ये इसकी माँ या बाप अजमेर गए थे, वहां लगी हुई अगरबत्ती थी, वो अगरबत्ती की राख लाया है इसमें, ये तबर्रुक बोल के चटा। सुनो भाइयों, जिस तरह से गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ बकरा खाना हराम है, गैरुल्लाह के नाम पर लगाई हुई अगरबत्ती की खुशबू सूंघना भी हराम। खुशबू
یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ باریکیاں ہے، ایمان کو بچانے کی بات ہے بھائیوں، عقیدے سے ہمارا تعلق ہے۔ جب پیغمبر کے قول اطہر پر نہ ناریل پھوڑا جا سکتا ہے، نہ اگربتی لگائی جا سکتی ہے، نہ چادریں چڑھائی جا سکتی ہے، تو اب آپ سب ختم ہو گئی بات ہماری۔ پیغمبر سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ممکن نہیں۔ جب کوئی نہیں، اس قسم کی ساری واہیات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، اب وہ سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر باضابطہ انہوں نے منت مراد مانگی ہوگی غیر اللہ سے، تو ڈبل سے وہ کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان بھی کر لیں، تجدید نکاح بھی کر لیں۔ یہ اپنا ہے تو یہ بات۔ اب بہت سارے لوگ تو اس سے ہٹ کر جو دوسرا کر رہے ہیں، اس کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا حرکت اگر مورتی پر کر لیا، اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ جس نے ایسا عمل کر لیا، کسی مورتی پر کسی نے اگر ہاتھ جوڑ دیا یا پھر وہاں پر آرتی اتار لی، جیسے کہ بہت سے موقع پر گنیش مورتی کے موقع پر بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پلیٹ میں آگ لے کر اس طریقے سے آرتی اتار لیتے ہیں۔ یا اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ باضابطہ مورتی پر ناریل پھوڑ دیا، مورتی پر پھوڑ دیا، تو یہ سب شعار ہے دیگر اقوام کے اور ان کا مذہبی پوجا پاٹ ہے۔ جس نے ایسا کر لیا تو بھائی اسی وقت اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جیسے وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹا، نماز ٹوٹی، روزہ ٹوٹا، ایسا ہی بولو، سب بولو کیا ٹوٹتا ہے؟ ایمان ٹوٹتا ہے۔ سنو، ایمان ٹوٹتا بولے تو کیسا ٹوٹتا؟ ایمان خالی ٹوٹتا بولے تو ایسے تو نہیں، پچھلی زندگی کی سارا ایمان، عبادتیں، نماز، روزہ، حج لے کر ٹوٹتا ہے۔ اب ڈبل سے انہیں کلمہ پڑھ بھی لیا تو اسے ڈبل بیت اللہ شریف کا حج کو جانا فرض ہے۔ اب یہ بولے میں نے حج کیا، اللہ کہیں گے نہیں، تم بغیر حج کرے کے آیا ہوا ہے، کیونکہ بیچ میں تیرا ایمان ٹوٹا تھا، اور تو نے ایمان ٹوٹا تو پچھلی پوری نمازوں کے ساتھ ٹوٹا۔ آدمی جب ڈوب پانی میں نہیں گئے، دریا میں، ندی میں ڈوبا، تو ایسا نہیں ہے کہ ڈوبا بولے تو کپڑے نہیں ڈوبے، سر نہیں ڈوبا، فلاں چیز نہیں ڈوبی، سب کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اس لیے اگر 60 سال کا ہے تو پچھلے پورے 60 سال کے سارے اعمال کو لے کے ڈوب جاتا ہے، سب ٹوٹ گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے، یہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اس اسلام درمیان میں اولاد ہو گئی تو ساری اولاد اب آپ فیصلہ کرو کیا کی ہو۔ اگر کسی سے یہ بات، اور دیکھو یہ بات بھی ذہن میں رکھو، یہ چاہے کسی نے نیاز نذرانے کرا ہو یا کہیں جا کے ناریل پھوڑا ہو، یا آپ کو دوسروں کو فتویٰ دینے کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے۔ آپ سے کسی سے غلطی ہوئی تو توبہ کرو، استغفار کرو، ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید کرو، باقی جس نے کیا وہ بھرے گا۔ اپن دوسروں کو بولتے نہیں بیٹھے۔ اگر کسی کو آپ نے ایسا دیکھا، ان کو کہو کسی مستند معتبر مفتی صاحب کے پاس جائیے اور اس مسئلے کو پوچھیے، پھر وہ جیسی آپ کو ترتیب بتائے اس کے مطابق تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیجیے۔ آپ بولتے مت بیٹھو، اور آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اس وجہ سے آپ کو بتایا جا رہا۔ ابھی جو ہے نا نئی پالیسی آ رہی ہے تعلیم کی، اس میں تو انہوں نے باضابطہ ایک بتایا ہے، ویسے بھی بہت سارے اسکول کالجز میں وہاں پر ویسے بھی ایک باضابطہ ایک مورتی اور فوٹو رکھا جاتا ہے، وہ خاص تعلیم کے خاطر رہتا ہے۔ اب باضابطہ یہ ہوگا کہ تمام بچوں کی جو جہاں سے گزر گئے وہیں پر وہ رہے گی، اور باضابطہ یہ اعلان ہوگا کہ یہ تمہارے تعلیم کی کیا کہتے ہیں اس میں سرسوتی، یہ تمہاری تعلیمی سرسوتی ہے، اس کا درشن لے کر جاؤ، تب جا کے تمہارا علم بڑھے گا۔ ظاہر ہے ایمان والا تو یہ عقیدے کے خلاف، ہم جب درگاہ پر ایسا نہیں کر سکتے ہیں، عبد القادر جیلانی ہمارے جان سے زیادہ عزیز ہے، ان سے منت مراد نہیں مانگ سکتے، تو مورتی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں، آج یہ ایمان کی مبارک محنت کی کتنی سخت ضرورت ہے
ہر شخص اپنے آپ میں ڈوب کر دیکھے، اپنی آل اولاد کا ایمان بچانا، خود کا ایمان بچانا، اپنی بیوی بچوں کا ایمان بچانا۔ کتنے لوگ ہیں، زمانہ گزر گیا، کرے تھے بھول گئے، لوگ بول کے چل رہا، لوگ بھولے، آپ بھولے، آپ کے گھر والے بھول گئے، لیکن خدا کے فرشتوں نے تیرا سارا ریکارڈ محفوظ کر کے رکھا ہوا۔ اللہ نے نہیں بھولا، وہ محفوظ ہے۔ اور ابھی بھی اگر نہیں بچے گا اور سب بھولے بولتے چلو چل رہا ہے بول کے چلنے دے گا، تو پھر ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا پڑے۔ ایمان سب سے کوئی کمپرومائز نہیں، ایمان کوئی لچک نہیں، ذرا بھی نہیں۔ ایمان خلاص اللہ کی ذات میں اور صفات میں نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتہ، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ درگاہ، نہ اولیاء اللہ ذرہ برابر بھی کوئی شرکت بولو کر نہیں سکتے۔ اللہ تنہا بس، لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے۔ ایسا یقین کرے تو ہی ہم کامل ایمان والے۔ ہمیں کہیں بھی ہاتھ جوڑنے کی اجازت نہیں، تو یہ عقیدہ مضبوط اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ بات بات میں لوگ شرک کر بیٹھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صاحب تم کو کیا معلوم، عوام میں رہنا پڑتا ہے اور پھر ہم کو نوکریاں کرنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ بھائی سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، مگر تم کو جنت والوں کے ساتھ رہنا ہے تو ایمان بچانا ہی پڑے گا، ورنہ سب کے ہی ساتھ دیکھ دیے جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایمان میں کوئی خلاص ایمان ایسا عقیدہ بناؤ بھائیو، اپنے بال بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا۔ آج لڑکیاں بول رہی ہے من پسند شادی کرے تو کیا ہوتا؟ لڑکیاں آپ کے اطلاع کے لیے اپنے علاقے میں اپنے بیڑ ضلع میں کئی گھرانے ایسے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا اگر مسلمان ہے تو لڑکی وہ کوئی اور مذہب کی، اور لڑکی اگر کوئی اور مذہب کی ہے اور لڑکا تو دونوں میں سے جو بھی کوئی مذہب کا ہے، تو ان کے گھر میں آج بھی ادھر پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اور دونوں کی زندگی ساتھ میں چل بولا ایسے نہیں، یہ قطعاً نہیں چلنے والا ہے۔ ان کے جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ سب بچے حرام قرار دیے جائیں۔ ایمان کی خرابی نہیں، بالکل نہیں۔ ایمان میں داغ نہیں لگ سکتا ہے، سونا کھوٹا نہیں، کھرا ہی کھرا، داغ والا نہیں چلے گا۔ کتنے ہی حالات آؤ، یہ طے کر لو مومن آباد کے دوستوں، ہم پورا اپنے ایمان کو چاہے لاکھ آ چاہے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اور ایمان کی دعوت دیتے دیتے جیئیں گے، دیتے دیتے مریں گے انشاءاللہ۔ یہی ہمارا سلکا، اپنا ایمان بس۔ اپنی درگاہ ہو جو، ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کسی کی ناقدری نہیں آنا، اولیاء اللہ کی ذرا بھی کسی نے اولیاء اللہ کے بارے میں سوچا اور ناقدری کر لیا اور اولیاء اللہ کے بارے میں اس کے دل میں خلجان پیدا ہو گئے، اس کے سارے ایمان کو لینے کے دینے پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی توہین کرے، درگاہوں کی درگاہ ہے، یہ اس میں اللہ کے ولی اگر ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا رہتا ہوں، اسی وجہ سے بھائیوں ہم سارے اولیاء اللہ کو خوب مانتے ہیں، مگر ہم کسی سے بولو مانگتے نہیں ہیں۔ ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے۔ ہم مانگنے سے منع کرتے ہیں، مانگنے کو حرام جانتے، بلکہ شرک یقین کرتے، کیونکہ مانگنے کا در بولو کس کا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہے، اللہ ہے، کرتی دھرتی ذات اور کرنے والی ذات صرف اللہ۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی تو وہ تجدید ایمان کر لیں، اور ساتھ میں اگر انہوں نے
ऐसी गलती करने के बाद तजदीद निकाह नहीं किया था तो तजदीद निकाह भी कर ले। तजदीद निकाह भी आसान है। दो आदमियों को साथ में लेकर जाए और बीवी को कहे कि ऐसा बोल, मैंने अपने आप को आपके निकाह में दिया, और वो मर्द कहे मैंने आपको इतने महर के बदले अपने निकाह में कबूल कर लिया, हो गया निकाह। दो गवाहों के सामने ऐसा बोले, आज से ही जो हुआ हुआ। अगर गलती माजी में हुई है तो ये दो बातें लाजिम है, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह। अब रहा मसला नमाजों का, रोजों का, ज़कात का, हज का, अस्सर नौ जो पड़ेगा बस यही बाकी रहेगा, मासी का ये सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहा है, वला इन अशरकता, ये कुरान में है, ये आयत देखिए आप, वला इन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। कौन से पारे में है? 24वें पारे की ये आयत है। ये आयत 24वें पारे में है, वला इन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। अरे आम लोगों, तुम तो बहुत बातते हैं, प्यारे पैगंबर, वलो बिल फर्ज खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बिल फर्ज व तकदीर, तर्जमा इसका ऐसा होता है, अगर आपसे भी शिर्क साबिर हो गया तो लयहबतन्न अमलुक, तो पिछले जिंदगी के सारे आमाल अल्लाह आपको भी बर्बाद फरमा देगा। सब बोलो काय में है ये कुरान में है। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी फिर नुकसान उठाने वालों में से हो जाए। असल में प्यारे पैगंबर को ऐसा खिताब कर कर ये बात के सारे मुसलमानों के लिए कहा गया है, वरना वहां तो कोई सोचा ही नहीं जा सकता है ऐसा। ये असल में आपकी मेरी इस्लाह के लिए कहा जा रहा है कि अगर तुमने शिर्क कर लिया, लयहबतन्न अमल, तुम्हारे सबके पूरे अमाल पिछले जिंदगी के, बोलो क्या हो जाएंगे? बर्बाद। ये तर्जमा होता है बर्बाद हो जाए। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और ऐसा करने वाला घाटे टोटे और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। इसलिए उद्घाटन के टाइम में कोई जयंती अगर निकल रही है तो जयंती के मौके पर और इब्तिदा इंतहा किसी चीज का हो रहा है, ऐसे मौके पर दो बातें अलग अलग है। एक ये है कि वहां पर मूर्ति नहीं है, यूं ही नारियल फोड़ा जा रहा है, इससे आदमी काफिर नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक खास कौम का शियार है, ऐसा करना जायज नहीं है, ये सुनो अच्छी तरह से। लेकिन अगर वहां मूर्ति है या वहां पर ऐसी चीज रखी हुई है तो एक खास कौम का शियार है कि वो इबादत के लिए फोड़ते हैं। अगर किसी ने इबादत ऐसी की जाती है बोल के फोड़ा तो मुशरिक हो गया, इजाजत नहीं है। अब अगर आपको ऐसा कोई मौका पेश आ गया तो उस वक्त ये कहो भाई ये मजहब का मामला है, मजहब में कोई दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है, तो बात ये करेंगे कि आप जो है आगे बढ़ो, मेरा भला फला भाई आपके जरिए से मैं कराता हूं, आप उनके मजहब रखने वाले तो होते हैं, ये आप कीजिए, मजहब का मामला है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम टोपी पहनो, वजू बनाओ, हमारा कुरान हाथ में लो। जब मैं नहीं कह सकता तो तुम भी मुझे नहीं बोल सकते हैं कि तुम टोपी उतारो, धोती पहनो और यहां पूजा पाठ करो। आप साफ साफ बोलिए, ये मजहब का मामला है, मजहब में मुदाखलत नहीं हो सकती, और अगर करे तो मेरा ईमान टूट जाएगा, मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे, भाई मैं इससे माजरत चाहता हूं। सब बोलो भाई ऐसा करके इसकी दावत सब में चलाएंगे, और बचो, उम्मत को बचाने की फिक्र करो मेरे भाइयों। ये मैं बहुत इखलास के साथ अल्लाह से बहुत मांग कर आपकी खिदमत में ये बातें अर्ज कर रहा हूं। अपन बातें में इसी में रह गए, भाई ऐसा नहीं, वो बोले नहीं, बताओ नहीं, और कुछ भी हो रहा है। ईमान बचा तो सब है, ये तो क्या है, कितने औलिया अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ो, दिल में ईमान नहीं है। मैंने तो कई मरतबा ये बात कही है, अगर किसी ने शिर्क किया, किसी ने कुफ्र किया, शिर्क किया, कुफ्र किया,
اور تجدید ایمان اگر اس نے نہیں کیا، اور ایسے حالت میں یہ امبا جو گئی اور بیوی تو چھوڑ دو، اگر یہ یہاں سے مکہ چلا گیا، امام حرم نے نماز پڑھائے اور 50 لاکھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھے، اور وہاں کے قبرستان میں اسے گاڑ دیا گیا، تو بھی اللہ قبر میں سے اٹھا کر اسے جہنم ہی میں دیکھنے والے، کیونکہ اس نے شرک کیا۔ شرک کرنے والے کی مغفرت اللہ کا اٹل فیصلہ، اٹل، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شخص شرک کرے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں، کوئی صورت نہیں ہے معافی کی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس لیے بچ کر بچانے کی فکر کریں گے بھائی۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، مضبوط ایمان، دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بھائیوں، سب سے اہم بات ایمان کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو، ہم کو، سب کو دی ہے، وہ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھی زندگی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں ہے، آپ کی نمازوں کو کون دیکھتا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو رمضان میں وہ آپ کے منہ میں اور پیٹ میں ہیں، آپ کے روزوں کو کس نے دیکھا ہے؟ روزوں کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ زکات دیتے تو غریبوں کو دیتے ہیں، زکات دیتے وقت آپ کو کس نے دیکھا ہے؟ حج کرتے ہیں تو بیت اللہ میں ہوتا ہے، بیت اللہ میں ساری مخلوق آپ کے ساتھ کہاں آتی ہے؟ ہمارے سارے بھائیوں میں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے مذاہب میں اگر کوئی چیز بتانے کی ہے، برتنے کی ہے، دکھانے کی ہے، وہ بھائیوں ہمارے اخلاق اور ہماری عادتیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا آپ کے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھی معاشرت کو دیکھ کر لوگ صرف متاثر نہیں ہوتے تھے، ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، مسلمان بنتے تھے۔ آج ہم کو دیکھ دیکھ کر لوگ بول رہے ہیں یہ ہے کہ مسلمان، یہ مسلمان کا گھر ہے کیا؟ یہ مسلمان کا محلہ ہے کیا؟ ان کو مسلمان بولتے کیا؟ بھائیو یہ تو غنیمت ہے، ابھی بھی ایسا نہیں ہے، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے، مگر ان کا انٹرویو اگر آپ سنیں گے اور ان کے جوابات پڑھیں گے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ محلے کے مسلمانوں کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ رہ کر نہیں، ہم نے قرآن کا مطالعہ کر کر ہم مسلمان ہوئے۔ قرآن حدیث میں کیا باتیں ہیں، اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، ہم کو دیکھ کر نہیں۔ کتنی عورتیں ایمان میں داخل ہوتی ہیں، وہ آنے کے بعد ہمارے یہاں جو برتاؤ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر بول رہی ہے ارے مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اسلام میں ساس کا اور نندوں کا برتاؤ بھاوج کے ساتھ اگر ایسا ہے تو کبھی مسلمان نہیں بنی۔ بات یہ ہے کہ بھائیو ہمارے اخلاق اور ہماری عادتیں بالکل گراوٹ آ چکی ہے، ہمارے رہن سہن، ہمارا اسلامی طور طریقہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تمیز ہم نے ختم کر دی اپنی۔ جب بھائیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے بتایا، آپ کے ساتھ بھی حالات آئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جھوٹ نہیں کہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے رہے، اچھائی کا معاملہ کرتے رہے، خوبیوں کو بڑھاتے رہے۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر پورے قبائل متاثر ہوتے رہے۔ آپ نے نہیں دیکھا مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس ستون کا نام اسطوانۃ الافود،
یعنی وہ کھمبا جہاں پر باہر کے قبیلے آ کر بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی 24 گھنٹے جو اعمال مسجد میں کر رہے ہیں وہ پورے آنے والے وفد لوگ آپ کے پورے 24 گھنٹے کے معاملات کو دیکھتے تھے، آتے تھے، وہ یہودی، عیسائی، مشرک ایسے بن کر آتے تھے اور جاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جایا جاتا ہے۔ وہ دیکھ کر کہتے تھے قرآن حدیث ہم بعد میں دیکھیں گے، ہم نے پہلے تمہارے اخلاق و عادات کو دیکھ لیا۔ اتنے اچھے اخلاق و عادات نہ کسی مذہب میں ہے اور نہ کہیں ہے جو یہاں پر برتتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یہاں کیسا حسن سلوک، کتنے اچھے اخلاق، کتنے اچھے کردار۔ میں نے یہ بات اس وجہ سے بھی عرض کی، آج آپ ہم سب دیکھو ہماری تکلیفیں دینے کا انداز کیا کیا ہوا، انداز کیسے بدل گئے۔ راستوں میں ہمارے گھر اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، حکم تو یہ تھا کہ تمہاری دیوار اپنے پڑوس والے کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی مت کرو، اونچی مت کرو، اسے پوچھو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اب اونچی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا دروازہ بند کرنے کا ہمارا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کا دروازہ بند بہت اچھا ہے، میرا کچھ بند نہیں ہونا۔ دھیان سے سنو بھائیوں، کسی کہنے والے نے بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ دھیان سے سنو، دھندے والے ہیں تو دھندے والوں کے بارے میں، علماء ہے تو علماء کے بارے میں، کوئی تنظیم ہے تو تنظیم کے بارے میں، کوئی تحریک ہے تو تحریک کے بارے میں، کوئی مدرسہ ہے تو مدرسے کے بارے میں، اور کوئی جو جس میں ہے وہ سب سنو۔ جو شخص یہ سوچے کہ دوسروں کی فنا ہو، دوسرے کی دکان، دوسرے کا مکان، دوسرے کی محنت، دوسروں کی ترتیب، دوسروں کے کاروبار، وہ دوسروں کے فنا ہو، ختم ہو اور میری بقا ہو۔ دوسروں کے فنا میں جو مسلمان دوسروں کی فنا میں اپنی بقا تلاش کرے، اسی لمحے اسے یقین کرنا چاہیے میرے ہلاکت کا وقت آ گیا۔ سمجھ رہے آپ جملے کو؟ دوسروں کی فنا میں جو شخص اپنی بقا تلاش کرے وہ فنا ہو جائے مگر میں باقی رہوں، بس سمجھ جاؤ اس کے بربادی کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں بتایا، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اللہ وہ باقی رہے اور اس کے بقا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اور جس اچھی حالت میں وہ باقی رہا میں بھی باقی رہوں۔ دوسروں کی فنا میں جو اپنی بقا تلاش کرے وہ اس کے بربادی کا وقت ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان میں، وہ بربادی کا وقت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ اس لیے اپنے دکان کے بازو میں کسی کی دکان آ رہی یا کسی نے دکان ڈال دیا تو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے اللہ یہ فنا ہو جائے، کبھی نہیں۔ دھیان سے سنو بھائیوں، ہاتھ میں جس کے جو ہے ہاتھ کا ہاتھ والے چھین سکتے ہیں، ہاتھ کا ہاتھ والے چھین سکتے ہیں، کوئی کسی کے تقدیر کا بولو چھین نہیں سکتا ہے۔ ہاتھ میں کتنا ہوتا ہے، تقدیر میں بہت کچھ ہے، کوئی کسی کے تقدیر کو چھین نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے پاگلوں کو اللہ نے بڑا بڑا ایسا بنا دیا کہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ایسے ہیں اور یہ اتنے بڑے بنیں گے، اور بڑے بڑے ترمخا عقل کے بہت بڑے شہسوار تھے، لیکن ایسے پاگلوں سے بدتر والی زندگی میں بدل گئے۔ مجھے لگتا ہے یہ میرا جملہ اگر کوئی یاد رکھ لے بس آج کی مجلس وصول ہو گئی ہماری۔ کبھی بھی کسی بھی عنوان پر اللہ سب کا بھلا کرے، سب کا اچھا کرے، جتنی حق باتیں ہیں اللہ سب کو بلند و بالا کرے۔ کسی کے بقا فنا میں ہماری بقا ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی سوچ رہا ہے
تو وہ اسی وجہ سے سوچ رہا ہے اس کے بربادی کا وقت آ گیا. ہمارے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں کوئی ملے. آج کل ہمارا ترش ہوئی. سنو نا بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ صدقہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں پیسے جیب میں سے نکالو اور دو تو صدقہ ہے، کھانا کھلاؤ تو صدقہ ہے، پانی پلاؤ تو صدقہ ہے، یہ بڑے بڑے کام کرو تو صدقہ ہے. میرے پیغمبر نے صدقہ کس کو کہا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقِ اخاک بوجہ طلیق، ان تلقِ اخاک بوجہ طلیق، تو تیرے بھائی سے خالی مسکرا کر دیکھ، مسکرانے پر اللہ صدقے کا ثواب ہے. بولو کائے پر بھائی؟ اللہ اکبر. صرف مسکرا. ابھی سلام مسافہ سب بعد میں. بولو مسکرانے پر کائے کا ثواب ہے؟ سب بولو بھائی. مسکرانے پر صدقے کا ثواب. دھیان سے سنو. اب اس کے بعد جب مسکرا، اچھا اب کہو مسکرا کر السلام علیکم، اللہ نے 10 نیکیاں دیا. نیکیاں بعد میں. خالی مسکرانے پر کیا ہے؟ بولو صدقہ. السلام علیکم کہنے پر بولو کتنی نیکیاں؟ 10. اس کے بعد مسافہ ہو گیا. پیارے نبی نے فرمایا مسافہ کر کر دونوں جب ہاتھ ہلاتے ہیں اللہ ان کے دونوں کے ہاتھوں کے پورے گناہوں کو اسی مجلس میں جھڑا دیتا ہے. یہ حدیث میں ہے. مسکرانے پر صدقے کا ثواب. ہماری کتنی پیشانیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسی چڑھ جاتی ہے، معلوم نہیں دجال بھی اتنا بھدا ہی بنتا ہوگا، اتنا بھدا چہرہ بنا کے بتا ہے. بالکل چڑھا ہوا چہرہ. بھائی کیا ہے؟ کیا کھایا ہے کس نے تیرا؟ کیوں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب سلام پھیلاؤ، حسن سلوک کرو. کہیں راستے میں کسی کو دیکھو تو اس کو کسی تکلیف نہیں دیکھو، اس کو راحت پہنچاؤ. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے جیب میں سے پیسے نکال کر کسی فقیر کو دینے کو جتنا بڑا صدقہ سمجھتے ہو، جس راستے پر چل رہے ہو بیچ میں اگر کہیں کنکر آ جائے، پتھر ہے، چھلکا ہے، کیلا ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر ایک سائڈ میں پھینک دو تو جیب میں سے 100 کا نوٹ نکال کر فقیر کو دینے پر جو صدقے کا ثواب ملتا ہے، یہ پتھر، چھلکا، کنکر یہاں ہٹانے پر اس سے زیادہ صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. دھیان سے سنو بھائیو، یہ ہمارے اخلاق ہے. ہم نے تو چوراہوں پر ایسے گاڑیاں بھی کھڑے کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. بولو یاد رکھو بھائیو، اپن نے کچھ سمجھے نہ سمجھے، اگر گزرتے ہوئے بھائی کو میری موٹر سائیکل کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے جگہ گاڑی کھڑے کر کے باہر جانے والا گناہگار ہے، گناہ ہے. خوب سوچو میرے وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. اب یہ ہم کو حکم ہے آواز اونچی مت کرو، ہماری آواز کی وجہ سے کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. نہیں دینا چاہیے، تکلیف دینا جائز نہیں ہے، آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے کسی معاملے میں کہیں کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ تو اتنی تدبیر باضابطہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، اتنے اخلاق کھوٹے بنائے ہیں کہ ان کے تدبیروں کی وجہ سے خود بھی نقصان میں ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اڑوس پڑوس راستے سے گزرنے والے اپنے بھائی بہنیں کسی کے بارے میں بھی ہم کو اچھا خیال، اچھا گمان، اچھی سوچ رکھنے کا حکم دیا گیا. کوئی اگر راستے میں نابینا ہے ہاتھ پکڑ کے چلاؤ، راستے میں کوئی گرا پڑا اس کو اٹھاؤ، کوئی تکلیف میں دیکھو آپ جا سکتے ہیں دواخانے تک لے کر اس کو دواخانے تک پہنچو، وہاں پر اس کے بارے میں خیال کرو،
اس کا ساتھ دو، اور خاص طور پر ہم کو کہا گیا تمہارا اڑوسی پڑوسی تمہاری تکلیف سے خوش رہے۔ حدیث میں دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ایک وہ عورت فرمایا گیا کہ یہ عورت جو ہے بہت نمازیں پڑھتی ہے، 5 ٹائم کی نماز، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، تسبیح سب کرتی ہے۔ لیکن صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سارے اعمال ہیں اس کی زندگی میں، مگر ایک عمل بہت برا ہے، کیا ہے وہ؟ تو اس کے اڑوسی اور پڑوسی اس کے زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہا؟ بولو۔ اڑوس پڑوس کو ایک صاحب اذان کا جواب دیتے رہے، اس کے جو اڑوسی پڑوسی ہے وہ جو ہے بولو کائے کی تکلیف سے، اس کے زبان اتنی زبان خراب ہے کہ اس کے اڑوسی پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت مرنے کے بعد جہنم میں جائے گی۔ بولو بھائی نماز میں کمی ہے؟ سب بولو نا، سب بولو نا بھائی، نماز میں کمی ہے، روزے میں کمی ہے، کائے میں کمی نہیں۔ بولو کمی اگر ہے اس کے اچھے اخلاق میں، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اب اپنا حال تو بھائیو یہ ہے، نہ اپنے پاس نماز ہے نہ روزہ ہے۔ ہمارا حال تو بالکل الٹا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ اعمال ہے، اس کے علاوہ تکلیفیں تو بس انتہا نہیں رہی۔ اب وہ جب سب کر کے جہنم میں جا رہی تو یہ بغیر کیے ہوئے کہاں جائیں گے؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا ایک عورت ہے وہ صرف فرض ادا کرتی ہے، زیادہ نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں، لیکن پیارے رسول زبان اتنی اچھی ہے اڑوس پڑوس اس سے بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہ عورت مرنے کے بعد جنت میں جائے گی۔ بولو کہاں؟ یہ اڑوسی پڑوسی ہے نا، بہو بیٹیاں نہیں۔ اب جس کا رویہ خود اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں، گھر میں 4 دیواری کے اندر، ارے بھائیو ایسے اچھے کام کرو، مرنے کے بعد 4 لوگ بولے بڑا اچھا آدمی تھا۔ سنو نا، جس کے بارے میں 4 لوگ گواہی دے مرنے کے بعد، اسی لیے حدیث پاک میں ہے اذکروا محاسن موتاکم، مرنے والے میں جو خوبیاں تھی وہ بیان کرو، اس لیے کہ تم جب اس کی خوبیاں بیان کرتے ہو اللہ خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی گئی تب بھی مغفرت نہیں ہوئی، لیکن 4 لوگوں نے بولے ارے ملتا تھا نا، بہت ہی مسکرا کے ملتا تھا جی، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیا، تو 100 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تب بھی مغفرت نہیں ہوئی تھی، مگر یہ 2-4 نے جب یہ تذکرہ کرے اللہ کو ان کے بعد میں اس کے غیاب میں جو اس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کو بول اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آج تو مرنے والوں کو بھی کوئی بخشنا نہیں، ارے اچھا ہوا چلے گیا تو انا للہ۔ ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو گیا، یہ اخلاق عادات ہمارے بول، اسی لیے مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کو تلوار سے زخم دے وہ بھر کے آتا ہے، لیکن جرح اللسان زبان سے اگر کسی کو زخم بنا دے یہ موت تک نہیں رہتا ہے۔ زبانیں اچھی بناؤ، اخلاق اپنے اچھے بناؤ، بچوں کو عادتیں، ابھی دیکھو گلیوں میں گالیاں عام بچوں کی عادتیں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا اپن دیکھ رہے بچے گالیاں دے رہے، جھگڑے کر رہے، ابا آتے، امی آتے، دادی آتے، دادا آتے، ارے میرے بچے کو چھیڑے کیا، یہ کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، غلطی کس نے کیا، کیوں ہوا، کچھ نہیں، میرے بچے کو بلکہ وہ تو گھر میں سے ایسے آتے ان کو آستی میں پھر بھی چڑھانے کی تیاری۔ تو ایسا بچہ ابا بننے سے پہلے دادا بھی تو کیا بنے گا، محلے کا۔ ایسے بچوں کی ضرورت پہلے ماؤں کی تربیت ہے، ہم نے خود بھی دیکھے ہیں، بچہ رو رہا
ابا میں نے کچھ نہیں کیا، امی میں نے کچھ، ارے تو نے کچھ نہیں کیا، تو باہر گیا کیوں کہ جھگڑے کی نوبت ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ دوبارہ جرات کرتا تھا وہ بچہ، تو گیا کیوں کہ جھگڑے کی نوبت آئی؟ تو نہ جاتا وہ تجھے چھیڑتا نہیں؟ تیری وجہ سے ہوا۔ اپنے بچوں کو بولنا، اپنے بچوں کو تنبیہ، مائیں بھی ایسا کرتی تھی، باپ بھی ایسا کرتے تھے۔ آج اپن سب وہ غلطی کرے یا صحیح رہے اسی کا ساتھ دے رہے، تو کہیں زبانوں کی گڑبڑ، اخلاق کی گڑبڑ، عادتوں کی گڑبڑیں، یہ سب بھائیوں ہم کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ زبان کے بھی اچھے بنو، اخلاق، بعض لوگ زبان کے بڑے میٹھے ہیں، زبان اچھی استعمال کرتے ہیں لیکن اخلاق انتہائی بگڑے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت فرمائی اخلاق پر، عادات پر، اطوار پر۔ تو بھائی معاشرت اپنے کو اچھی بنانے کی فکر کرنا ہے، تو اپن عقیدے پر جتنی بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ دو باتیں سب بہت اہم تھی۔ ایک عقیدہ مضبوط، اور اس کے بعد ہمارے اخلاق و عادات اور ہماری معاشرت۔ سودا سلف کر رہے کسی کے ساتھ، وہ آج کل مشہور ہو گیا ٹوپیاں پہنانا، ایک کو کتنے پہنا کے چھوڑے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حساب دیتے دیتے کیا کریں گے، جمع کر کر کے ایسے کہاں رکھیں گے بھائیوں، کیا فائدہ؟ اس میں ملعون صرف مہیلا بچت گھر کھیلنے والی عورتیں یا ٹکے واری لینے دینے والے بیاجی کاروبار کرنے والے لوگ تو ملعون ہے ہی۔ اپن اچھے رہ کر ٹوپی پہنتے اور پہناتے رہے تو اس سے کچھ اپن اچھے نہیں رہنے والے۔ یہ تو بہت بڑا بگاڑ ہے، دھوکہ ہے۔ عادات، اخلاق اچھے، معاملات میں مکمل صفائی، معاملات کی صفائی سے ہماری روزی انتہائی اللہ پاکیزہ بناتے۔ وعدہ کرو پورا کرو، کسی سے وعدہ کیا آپ نے، حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا واقعہ ہوا، اللہ کے نبی ساتھ میں تھے، ایک چوراہے پر بات طے ہوئی، اور بات وعدہ مکمل ہونے کے بعد سامنے والے نے کہا حضور آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، یہ میرے جو چیز ہے، سامان ہے، جو بھی ہے یہ آپ دیکھیے اور میں ابھی گھر سے آتا ہوں۔ وہ گیا، دھیان سے سنو بھائیوں، حدیث میں، یہ سیرت میں یہ واقعہ ہے، وہ گیا اور وہ شخص جانے کے بعد وہ آج شام کو بھی اسے یاد نہیں رہا، بھول گیا ہو۔ آج شام ہوئی، رات ہوئی، دوسرا دن نکلا، تیسرا دن نکلا، تیسرا دن جب ختم ہونے آیا تو اسے یاد آیا، ارے میں نے کوئی ایک معاملہ کیا تھا اور حضور کو وہاں کھڑے ہونے کو کہا تھا، چلو جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ تو اب اس کے تو ذہن میں نہیں تھا، لیکن وہ جیسے ہی آیا تو کیا دیکھتا ہے، اللہ اکبر، قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر، کہ آپ علیہ السلام اسی حالت میں، اسی جگہ، اسی طرح کھڑے ہوئے تھے جس حالت میں اس نے چھوڑ کر گیا۔ کہتے ہیں صرف دو کام کے لیے حضور گئے، ایک ضرورت کے لیے اور ایک نماز کے لیے، اور پھر وہیں آ کر کھڑے ہوتے۔ اچھا، آنے کے بعد اب کتنا اس کو کہا جانا چاہیے؟ آپ نے صرف اتنا جملہ کہا، اللہ کے بندے ہیں، تم نے ہم کو مصیبت میں ڈال دیا، ہو گئی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو اے سی میں بیٹھ کر موبائلوں پر ایسا ایسا پھینک رہے ہیں، انتہا نہیں رہی۔ اللہ کے نبی 3 دن ہوئے، دوستو یہ میرے آپ کے لیے ہے، قرآن حدیث میں اٹھا کے رکھنے کے لیے نہیں۔ ایسی باتوں کو جب سے، دھیان سے سنو میں جو جملہ بول رہا ہوں، ایسی باتوں کو جب سے ہم نے قرآن حدیث میں ہے بول کے اٹھا کے رکھنا شروع کر دیا، لوگوں نے قرآن حدیث میں کیا ہے
اس پر دیکھ کر عمل کرنا چھوڑ کر موبائلوں میں جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب کوئی اللہ نبی نے کیا فرمایا اسے نہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے موبائلوں میں کیا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ جس کی وجہ سے ہماری اخلاق عادات میں انتہائی گراوٹ آتی چلی جا رہی ہے. کہیں جاؤ وعدہ کرو پورا کرو، بولو سچ بولو، بولو سچ بولو، اور کسی کے ساتھ معاملہ کرو اپنا معاملے میں مکمل صفائی کرو، اور یہ کرو کہ میں نے اگر دھوکہ دہی کیا، غلط بولا، غلط بیانی سے کام کیا، میں اگر میرے غلط بیانی سے اگر کامیاب ہو بھی رہا ہوں تو یہ میرا کامیاب ہونا کچھ کامیاب نہیں ہے، قیامت کے دن اس کی سزا مجھے ہوگی. سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چرب بیانی سے کام لیتے ہیں، اور ان کے دلائل ثبوت کو دیکھ کر اگر میں ان کے حق میں فیصلہ کر بھی لوں، لیکن جس کے حق میں نے فیصلہ کیا اسے معلوم ہے کہ میں غلطیوں پر ہوں، اور لیکن میں نے اس کی باتوں کو دلائل کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر لیا، تب بھی اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، پیغمبر فرما رہے میں نے فیصلہ کر بھی دیا تو جو چیز اس کو مل رہی ہے اسے حلال نہیں سمجھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے میں اپنے ساتھ جہنم کی انگاریں باندھ کر لے جا. یہ پیغمبر فرما رہے، اپن تو قوت کے فیصلوں پہ ہی منا رہے. لو میرے حق میں ہوا، قطع نظر اس سے کہ غلط ہوا یا صحیح ہوا. یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ برتنے کی ہے. اس لیے خلاصے کلام یہ ہے کہ عادات اخلاق اچھے بناؤ بھائیوں، اپنی سیرت اپنی صورت اچھی بناؤ، اپنا رہن سہن اسلامی بناؤ، اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب غالب کرو. روزانہ فرشتے اپنے گھر میں آتے جاتے ان سے پہچان کراؤ، پہچان ہو. لوگ ادھر جناتوں سے تو ڈر رہے کہ جنات میرے گھر میں نہ آئے، شیطان میرے گھر میں نہ آئے، لیکن فرشتے آئے تو ان سے کوئی دوستی کرنے کو تیار نہیں. آپ بات سمجھ رہے میری؟ بہت اہم مضمون بول رہا ہوں میں. سب ڈر رہے میرے گھر میں جنات نہیں آنا، شیطان نہیں آنا، ان سے تو ڈر رہے، لیکن جب فرشتے آئے تو کوئی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا مطلب؟ سنو نا، مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائیو اللہ کے فرشتے ہر گھر میں آتے ہیں. جب آپ نماز پڑھیں، گھر کی عورتیں ذکر کریں، تلاوت کریں، دعا کریں، دین کی محنت کریں، وہاں گھروں میں کتابی تعلیم ہو رہی ہے، معمولات ہو رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں ایسی جگہ پر. آپ کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، اپنے گھر کا اندر کا ماحول ایسا دیندارانہ بنائے کہ فرشتے ہماری وضاقتہ گھر کے اندرونی ماحول کو دیکھ کر کہے ہاں ہاں یہ گھر بار بار آنے کا ہے، یہاں آنا چاہیے، یہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. دیکھو ان کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تعلیم کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، ان کے یہاں خرافات نہیں، گناہ کے کام نہیں، غیبتیں نہیں، گھر کا ماحول دیندارانہ ہے، شریفانہ ہے. ان کی عورتیں بے حیا نہیں، بدکار نہیں، بد نگاہی کرنے والی نہیں، بے پردہ والی عورتیں نہیں. ان کے گھر میں اچھی معاشرت، اچھا ماحول ہے تو فرشتے بار بار وہ گھروں میں آتے ہیں. اور جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے دربار میں بھی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اچھا عملہ بھیج دیجیے. یہ بہت مانوس گھرانا. اب دوسری شکل دیکھو، عام طور پہ گھروں میں ہمارے کیا ہے، اللہ اکبر، ان کے انداز کو دیکھے وضاقتہ. سر پر بال دیکھو، ایسے بال ہے یہ پوری ادھر سے ہپی کٹنگ، اوپر سے ایسے کھڑے ہوئے بال، سب یہودیوں کے عیسائیوں کے جیسے. فرشتے باہر سے دیکھ رہے ارے نہیں نہیں یہ آنے کے قابل نہیں ہے، ان کو انہیں واپس کر. اب یہودی عیسائی مشرکوں کا طریقہ ہے، بولو اس کے گھر میں کون داخل ہو رہے؟ پھر شیطان داخل ہو رہے، وہ محبت رکھنے والے جنات داخل ہو رہے. کتنے اچھے تیرے بال ہیں، ارے ہم سمجھ رہے تھے ہمارے جناتوں میں بگڑے ہوئے ہیں، آج معلوم ہوا تو بھی ہمارے میں سے. اس کے کپڑوں کو دیکھ رہے وہاں پر، تو فرشتے دیکھ رہے نا ان کے گھر میں
اٹکے ہوئے، پہلے کہاں کھٹیا اٹکیا تھے، اب اتنا پوش لٹکانے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. صاف نظر آ رہے ہیں نا ان کے کپڑے بھی. تو ارے پہلے جو ہے بنین پر، لنگی پر اس کے ابا دادا رہتے تھے، کتنا اچھا معاملہ یہ بنین پر یہ ہوتے تھے، اور ان کے کپڑے جو سفید لٹکے ہوئے نظر آتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں ان کے لٹکے ہوئے کپڑے، تو ارے یہ ننگے ہونا اور پہنے ہوئے ہونا دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. وہ جینسی پینٹ، ٹی شرٹ، ایسا فیشن نوجوانوں کا بن گیا. جینسی پینٹ، ٹی شرٹ، مرے بعد نانا کھول کے پاجامہ کھینچتے تھے، اب اسے چھری سے کاٹنا پڑ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا پیر میں بھی تو ایسا کروں. میں تو کئی بیانوں میں بول رہا ہوں یہ بات، اور سارے ایسے اللہ کے نبی نے بولے سنے، پیون لگائے، کئی کئی جگہ پیون لگتے تھے. اس کے ماں نے نہیں پہنی، دادی نے نہیں پہنی، اماں نے نہیں پہنی، اس کے ابا نے نہیں، دادا نے نہیں، انہیں نہیں. پیون سنت ہے، ثواب ہے، پیارے نبی کا اتباع میں پہننا چاہیے تھا، کبھی نہیں پہنا. اور ابھی معلوم نہیں کہاں کا فیشن دیکھا تو پورا گھٹنے پر ایسا کہ اس کے گھٹنے پھٹے ہوئے اندر سے، اور یہ سارا پھٹے گا. یہ بڑا مالدار دیکھ کے بھی اسے پوچھنے میں آ رہا ہے. میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو، جو آیا میں نے اس سے پوچھا ارے کہاں گرے تھے آپ؟ ایک بات تو یہ نہیں گرا نہیں. ارے پھر آپ اتنے فقیر کب سے بنے؟ اتنا پھٹا ہوا آپ کیسا؟ تو انہیں آگے کرنا چاہا، آگے تو بھی کیا ہے، چھپائے گا بول کے بول رہا تھا. وہاں بھی کچھ نہیں سمجھ رہا. معلوم نہیں کیسا کھاتے ہوں گے، کیسے سمجھ کو جاتے ہوں گے، کیسا بیٹھتے ہوں گے، کتنا خون ان کا گھبرا ہوگا بدن میں. اور یہ پہلے نہیں تھا، بڑے بڑے ٹرکوں پہ وہ اندر رکھا ہوا مال مٹیریل خراب نہیں ہونا، ٹار پٹریاں وٹریاں اوپر ڈال کے باندھ کے لاتے تھے. ان کو سمجھنا نہیں، سب اس کو پھاڑ پھاڑ کے ان کو بنا کے دے رہے، اور یہ بولے میرا ٹی شرٹ، میرا جینسی پینٹ. فرشتے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہوں گے اس پر. اور شیطانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے. مبارک ہو مبارک ہو. کیسے تم نے اپنے دوست یہاں بھی ہے، چلو تو ٹولی کی ٹولی آتی ادھر. اور یہ دیکھو نا، ایسا تو خواب میں آئے تو ڈر رہا. صاحب صبح میں ایسے وہ پھٹے ہوئے پہنے ہوا، عشاء کی نماز میں پڑھے ہوا، منہ میں اتنا بڑا بھرے ہوا، موبائل کو رات بھر کھیلتے بیٹھا ہوا، اور تہجد کے ٹائم میں اس کو ڈر رہا. اور صبح میں مولانا ایک آدمی تعریف ہے کیا پڑھ کے پھر کے دیجیے ذرا سا. کیا ہوا بھائی؟ میری کیوں آ رہی؟ میرے خواب میں بہت ڈراؤنے خواب آ رہے. کیا ہو رہا؟ سانپ اور بچھو اور کوئی اٹھا کے پھینک رہا اور دریا. میں نے تو کئی لوگوں کو کہا غنیمت آپ کے خواب میں آیا، آپ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں. آپ کو تو پھوکے دینے کا بھی شاید ثواب نہیں ملے گا. یہ حالت اور یہ گت. اور سنو نا، میں دلیل ہے، کئی لوگ جب آتے ہیں، اب ظاہر میں تو ایسا تھا اس پہ لیتے والا آدمی ہوں نہیں، لیکن بات بڑا اصرار کرتے ہیں صاحب ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ویسا ہو رہا. تو میں تو ایک ہی سوال کرتا ہوں، بولو تمہارے اندر فجر اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو میں صاحب یہ دو نمازیں نہیں ہوتا. دیکھو جیسے سب وہ پڑھتا جی بات نہیں ہے، دو ہی نہیں ہوتے. اب اس سے پوچھے کہ بھائی تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ تو میں صاحب اٹھنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اٹھنا نہیں ہوتا. اچھا تم بتا کہ تو نے فجر کی نماز کب پڑھا تھا؟ انا للہ. ابھی یہ موسم میں جب بھی کوئی آتا ہے میں ضرور ان باتوں کی تحقیق کرتا ہوں. اس کو پڑھ کے پھوکے کوئی اگر مجبور کرے تو آپ یہ مت سمجھو کہ میں پھوکے دیتا بھی بول کے، وہ بھی نہیں. میں نے ہمارے یہاں مسجد میں بھی اور گھر کے دروازے میں بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، آپ کبھی یہ سب جانتے ہیں، وہاں لکھ کے لگا ہوا ہے پانی پھوک کے دینے کی زحمت نہ دیں، وہ بھی نہیں. مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو ابھی کی بات ہے، انہیں بتا رہا میں صاحب میں نے پوچھا سچی بتا تو نے فجر کی نماز کب پڑھا تھا؟ تو وہ بولے
मल साहब रमजान में पढ़ा था, बोलो ना कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सुनो जरा, आप भी सुनो भाई, वो थे तो क्या हुआ, अपने में भी बात रहते ऐसे, अपन कितने भी अच्छे रहे सब फरिश्ते नहीं है। अपनी इस्लाह के लिए मैं ये वाकया बता रहा हूं। तो फिर मैंने उनको कहा देखो दो बातें होती है, एक है जिन्नात का होना और एक है लगना। आप समझ रहे? एक है होना और एक है लगना। होना इतना बुरा नहीं, बोलो जितना बुरा लगना है। तो ऐसा ही भाई तुम जो आए हैं, अल्लाह पाक हिदायत दे, गुमराही से बचाए। रोजाना तुम्हारे घर पर मस्जिद वार जमात के साथी आते, तुम रमजान से अब तक मिले तक नहीं। मिलना, अच्छों को देखना भी तुमने गवारा नहीं किया, तो अल्लाह के फरिश्ते तुमको अच्छी हालत में क्यों मिलने आएंगे? तो अब सुनो, एक है नहुसत, नहुसत सब जगह रहती, एक है नहुसत का होना और बोलो एक है नहुसत का लगना। तुम्हारे घर में नमाज नहीं पढ़ते थे बोल के अब तक नहुसतें होती थी, मगर ऐसा लग रहा जरा सर से ऊंचा पानी चला गया तो जो नहुसतें पड़ी रहती थी अब वही नहुसत तुमको लगना शुरू हो बोल के तुम अधिकतर परेशान हो गए। और सुनो, अगर जिन्नात उन्नात लगा होता तो आमिलों के पास भेजे होते, उन्होंने तुम्हारा इलाज किए होते। अब तुमको तुम खुद ही लगे हुए, तुम्हारा इलाज तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। तो तुम जो करना छोड़ रहे थे अब उसको पकड़ो, शुरू कर दो, अल्लाह ताला वो चीज खुद से उतार देंगे। यही कैफियत। तो जो बात मैं आपको बता रहा था भाइयों, हमारे घरों में नमाजों का एहतमाम, 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम पाबंदी के साथ, मर्द अहबाब औरतें खड़े होकर पढ़ें, एक दूसरे की नमाजों की इस्लाह करें, जायजा लें। और इस वक्त की उमूमी मुबारक मेहनत, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत, मेरे भाइयों ये मुबारक मेहनत सिक्के राजुल वक्त मेहनत है। इस वक्त का बड़ा अहम तकाजा है। 2-3 साल से ये मेहनत बहुत सर्द हो गई थी, ठंडी हो गई थी, और वो बड़े बड़े इज्तिमात होते थे, अल्लाह रसूल का नाम सुनने में आता था, देहातों में जमातें कसरत से होती थी और बड़ा एक अच्छा माहौल और पुररौनक माहौल बनता हुआ नजर आया। भाइयों ये चंद सालों में आप देखो कितने देहात है, बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें धूल खाती हुई नजर आ रही। कितने मस्जिदों में पहले तो सिर्फ बकरियां और जानवर जाते थे, अब कुत्तों को वहां बैठता हुआ देखा। कई देहातों क्या हाल क्या हुआ, गन्ने तोड़ी को गए, ईंटों के भट्टियों में गए, मस्जिदों के सारे लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। अभी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दावत बरकातहू तशरीफ लाए थे, उन्होंने बड़ी अहम बात कही। उन्होंने यही बात कही कि भाइयों जहां हम जाकर कुरान नहीं सुना सकते, किताबें नहीं सुना सकते, ये सीधे साधे साथी या ऐसे कोठों पर और ऐसे घरों पर जा जाकर अल्लाह नबी की बातों को सुनाकर कम से कम उनके कान पर अल्लाह नबी की बात तो डाल रहे हैं, उसको एहसास बेदार हो रहा, एक दिन मुझे मरना है, अल्लाह को मुझे बताना है। भाइयों पता नजर इससे दुनिया में कौन क्या कर रहा है, आप इसके तरह देखिए। इस मुबारक मेहनत के बड़े बहुत ज्यादा तासीर और बड़े फायदे, कम से कम मौके माहौल के एतबार से सब इस मुबारक मेहनत में जुड़ो भाइयों। नहीं निकलते चिल्ले 4 महीने, अपनी मस्जिदवार जमात को संभालो, उसमें साथ दो, आने वालों का इकराम इस्तकबाल सब मिलजुल कर करो। मौके महल से कभी 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलो, जैसे तकावे हो सकते आपकी मेहनतों की बरकतों से किसी की जहन साजी करो। और भाइयों ये देहातों को टारगेट लगाओ। देहात हमारा, ये जो कुफ्र शिर्क की बातें आपने सुने, आप तो रात दिन सुनते ही रहते हैं, वरना भाइयों हमारे दीगर भाई बहनों के कानों में सिवाय भजन कीर्तन के और कोई आवाज नहीं दाखिल हो। वक्त का तकाजा है, इस अहमियत दी जाए और इस पर पूरा ध्यान तवज्जो रखी जाए, सब करेंगे भाई। इसी के साथ ये जो मकातिब कुरानिया, ये बुनियादी मेहनत, रीढ़ की हड्डी और हमारी जो है सबसे अहम बात है, जरूरत है, जगह जगह मकातिब कायम करो। मकातिब में भाइयों बच्चों को भेजो, जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनको पाबंद करो और उनको मायूस जानो। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मस्जिद अब्दुल्ला यहां आबाद हो गई, जनाब अब्दुल्ला मरहूम
اللہ पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाने। जाहिर है आज उनकी रूहानियत को बड़ी ताजगी पहुंच रही होगी। मालूम नहीं बाप दादा की उनको किसकी दुआ मिली, इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने करने का उनको और उनके साथ महल्ले के लोगों को अता फरमाया, जिन्होंने ताउन करके इतना खूबसूरत अल्लाह का घर बनाया। मेरा ईमान है अल्लाह उनका जन्नत में महल बना रहा है। ऐसा ही फिक्र करो, जगह जगह जहां मस्जिदें हैं ज्यादा मस्जिदें बनाने के चक्कर में मत पड़ो, जो है उनकी हिफाजत की फिक्र में पड़ो, उनकी आबादी की फिक्रे, उनको आबाद किया जाए और वहां पर मकातब का निजाम खूब आम करो। वो मकतब चलाने वाले ये मत देखो ये तनख्वाह कितनी ले रहे और फीस कितना ले रहे, ये देखो ये मेरे बेटा बेटी का ईमान कितना बड़ा बड़ा बना के दे रहे। आज मैं बाप होकर मेरे औलाद का ना ऐसा ईमान बना सका, ना यकीन बना सका, न मैं ऐसी दुआएं सिखा सका, न उसके अच्छे आदत और अखलाक सिखा सका। सच्ची बात तो यह है भाइयों, आपके औलाद आपके गोद में 22 घंटे रहते हैं और 2 घंटे के लिए मकतब में आते हैं। 2 घंटे में आपकी बेटी कैसा स्कार्फ पहनकर आती है, 22 घंटे में कभी अम्मा ने इतना अच्छा स्कार्फ नहीं पहनाया जितना 2 घंटे में मल साहब ने उसको स्कार्फ पहना कर बताया। इसकी शान देखो, क्या मजाल कोई बाल तो नजर आए इसका। और फिर बात यह है, कभी वो बच्चा घर में से आप देखो कभी उसने सलाम नहीं किया था, लेकिन आज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू ऐसा बोलकर बच्चे आ रहे हैं, ऐसा सलाम कर कर दाखिल हो रहे। यह और बात है कि हमको उसका जवाब देने की तौफीक भी नसीब नहीं होती। हम बोले बच्चा तो है, ले बच्चा तो है, इसका क्या जवाब देने का। ये 22 घंटों में हमने ये किया, 2 घंटों में उन्होंने ये करके बताया। अल्लाह के 99 नाम, दुआएं एक से एक, आप जो दुआ बोलो अल्लाह अकबर, ऐसे प्यारे प्यारे दुआ पढ़ते भाइयों, फरिश्तों की भी राह पकड़ती है ये बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि फरिश्ते इसी मकसद को देखते हैं। फरिश्तों ने नमाज रोजा करना ये फरिश्तों का कतान कमाल नहीं है, वो तो पैदा ही इसके लिए किए गए। कमाल इंसानों का है कि उनके अंदर शर भी है खैर भी है, गुनाह भी करते हैं नेकी भी करते हैं, इसके बावजूद ये इतनी अच्छी अच्छी नेकियां कर रहे हैं तो अल्लाह के फरिश्तों को रश्क आता है कि कितने अच्छे हैं ये। मैं पूरे दोस्तों आपको ये बात बताता हूं, मोमिनाबाद के दोस्तों, ऐसे मासूम बच्चे कभी मिले उसको, बल्कि मकतबों के छुट्टी के टाइम बतकल्लुफ आप उधर से गुजरो और ये मासूम बच्चों को या तो आप सलाम करो या उनके सलाम का जवाब दो। मेरा यकीन है उनके सलाम में मकतब ने छुपा के रखा होगा, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम मुमकिन है दुआ कब कबूल होगी जब देखा जाएगा, लेकिन मासूम की दुआ अल्लाह रद्द करते ही नहीं है। जिसको इसमें शक है वो गुनाहगार है। अस्सलामु अलैकुम इसका तर्जमा होता है अल्लाह तुमको सही सालिम रखे। बोलो कौन माई का लाल है जिसको इसकी जरूरत नहीं है भाई। ये और बात है, अम्मा अब्बा जरूरत नहीं समझते बोल के औलाद का भी जवाब दे देते। अम्मा अब्बा ने तो इस्तकबाल में वहां खड़े होना चाहिए, मेरा बेटा आएगा तो मुझे जवाब देना है बच्चे का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करते थे। हजरत अबू हुरैरा बहुत बड़े मुहद्दिस और सबसे बड़ी हदीसें इनकी है। खास तौर पर हजरत अबू हुरैरा बाहर निकलते थे, वो बाजार में जाकर सलाम करते थे और खास तौर पर वो बाहर निकलकर बच्चों को तलाश करते थे और बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहते हुए निकलते थे। वो फरमाते थे इनकी दुआ के रद्द होने में, इनकी दुआ के कबूल होने में शक ही नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा कि हजरत कोई मिला नहीं, खाली बच्चों को सलाम करके आए, तो उन्होंने कहा अरे तुम बड़े लोगों को तलाश करते हो सलाम करने के लिए, मैं बच्चों को तलाश करता हूं सलाम करने के, ताकि उनके सलाम का जवाब मुझे मिले। तो ये मकतब की उमूमी मेहनत है मेरे भाइयों। आजकल यही बच्चे अगर ऐसी मेहनत में नहीं होते, ये गालियां गाते हुए, गाने गाते हुए,
गोटियां खेलते हुए, नालियों में गटरों में गिरकर, मालूम नहीं पूरे महल्ले को सब क्या करके रखे, आप सब जानते हैं कैसा कैसा करके रख रहे थे। ये जब से मकातिब का निजाम चला, अब भी जिन महल्ले में नहीं है वो महल्लों पर लगता है कि कोई महरूम भाई जा रही है उनके ऊपर, जिसकी नहुसत से वहां के बच्चों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। भाइयों, महरूम होने से पहले आबादी की फिक्र करो। ये मौलाना अपना पेट पालने के लिए नहीं कर रहा है, आप में मजदूरी नहीं दे सकते इनको। इन अजरिया इल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह देने वाला मजदूरी। ये क्या मजदूरी है? 100-200 रुपया आपने 2 घंटे मेहनत कराए, 150-200 रुपया जल्दी से फीस देने को तैयार नहीं है, और उनकी कोई तनख्वाह बराबर देने को तैयार नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना असली बनाए। अगर आप उनका ख्याल करें, मालूम नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। करेंगे ना भाई? और आखिरी बात यह है, हर शख्स जो है ये 2 बातों को लेके उठे। आने वाली 8-9 तारीख को इज्तिमा है बीड़ में, पूरे जिला बीड़ का, बाले पीर के इलाके में। बाले पीर आपने सुना होगा, मैंने तारीख बीड़, मेरे पास एक किताब है, उसमें पढ़ा ये बात, ध्यान से सुनो ना। अल्लाह पाक कैसे ख्याल फरमाते हैं। ये हजरत बाले पीर रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्ग है, दरगाह वाली मस्जिद में उनकी कब्र है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, तो ये तो हमारे यहां, मैंने बीड़ में भी अभी वहां जोड़ हो रहे थे, मैं गया खुद बाले पीर उसी मस्जिद में भी, और फिर कई जगह माशाल्लाह, तो उसमें मैंने ये बात कहा, मुझे वहां याद आई ये बात, वो आपको भी सुना रहा हूं। तो ये हजरत बाले पीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के दिल्ली वाले इलाके से आए थे, उधर से आए वो हिजरत करके, और हिजरत करके जो आए तो ये बीड़ में आए, मगर बीड़ में जो आए तो सबसे पहले वो तले गांव में उतरे जहां जिला बीड़ का इज्तिमा हो रहा है, वहां उतरे वो, और वो बड़े मुस्तजाब दावत थे। एक मरतबा कहत साली हुई, तो कहत साली में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो बहुत बारिश बरसी, तो वो इतनी बारिश बरसी कि वो दरख्तों को देखकर दरख्तों के पेड़ के पास ऐसे बैठते रहे कि बारिश मुझे ज्यादा न लगे बोल के। लेकिन बड़े नए मिजाज के थे, और जाहिर है कि वो बड़े बहुत अल्लाह के औलिया में थे, तो दरख्तों बारिश में भीग भीग कर बदन उनका बिल्कुल कमजोर हो गया। तो जहां आज बाले पीर में दरगाह वाली मस्जिद है, वहां वो पानी में भीग गए, आखिर वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्होंने दुआ करने के बाद जो बारिश बरसी उसी में भीग कर उनकी वफात हुआ, और वहां पर उनका मदफन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वो जहां तलेगांव है, तलेगांव में नहीं इज्तिमा, मतलब उससे भी बहुत हटके, मगर वो तलेगांव में शायद मुसलमानों के आज 2 या 3 मुसलमानों के घर है, बस वहां कोई नहीं है। मगर आज से तकरीबन 450 साल पहले ये अल्लाह के वली वो गांव में उतरे थे। अल्लाह ने उनके कदमों की लाज रखते रखते आज पूरे जिला के बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े रोने धोने वाले, बड़े बड़े उलमा, सुलहा, आप जैसे मुखलिसीन, सबका इज्तिमा उनके, मैं तो ये कहूंगा उनकी रूहानियत की बरकत से निभाया है। अल्लाह किसी अच्छे के अच्छे काम को कभी जाय नहीं फरमाते। जब उन्होंने ऐसा किया, रात दिन अगर आप अपने घर में ही इतने अच्छे अमल करेंगे, तो वो तो चंद दिन रहकर उधर से उठ गए थे, तो आज पूरे जिले को अल्लाह ने वहां दुआ करने के लिए और अल्लाह के रास्ते में निकालने के लिए वो इलाके में जमा फरमाया। आप जब अपने घर में रात दिन अल्लाह से मांगते दुआएं करते रहेंगे, आप खुद फैसला कर लो, अल्लाह कितना रहमतों का मरकज हमारे घरों को बना देगा। अपने घरों में किताबी तालीम, मामूलात का एहतमाम, कुरान करीम की तिलावत, दुआओं का एहतमाम सब पाबंदी से करेंगे भाई। और अब मैंने 2 बातें बुनियादी बताया पहले, सब अपने अकाइद और ईमान पर जमकर डट कर मेहनत करेंगे, खुद ईमान को बचाएंगे और दूसरों के ईमान को बचाने की फिक्र करेंगे। बोलो करेंगे? अल्लाह हमारे की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, अपने आदात अखलाक अच्छे से अच्छे बनाएंगे। जहां गिरावट थी
अपनी अपनी इस्लाह की जम कर फिक्र करेंगे। बोलो भाई करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में तौबा के कलिमात कहकर मजलिस मुकम्मल हो जाती है। आप सब इस बात की फिक्र करें, मैं आपको मामूलात दे रहा हूं, मुझे मस्तूरात में भी देना थे और लेकिन मैं आपके वास्ते से उनको भी पहुंचाता हूं। आप भी फिक्र करेंगे ना भाई। नंबर 1, सारा मजमा तय कर ले आज से मौत तक 5 वक्त की, ये सारी मेहनतों के अलावा जितने बताए गए ये सब तो करेंगे, इसके अलावा आप करते ही है, पाबंदी से करेंगे। 5 वक्त की नमाजें पहले और बाद की सुन्नत मुअक्कदा के एहतमाम के साथ मौत तक अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। पहले बाद की सुन्नत मुअक्कदा बोले तो फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 रकात फर्ज, जोहर से पहले की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर जोहर की 4 रकात, फिर जोहर के बाद की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, इसे बोलते हैं मुअक्कद। मगरिब के बाद की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, इशा के बाद की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 3 रकात वाजिबुल वित्र। ये इसके एहतमाम के साथ 5 वक्त की नमाज मौत तक जमकर अदा करने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। 1 नंबर 2, रोजाना अपने घर में कुरान करीम का 1 पारा तिलावत करने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे। कुरान पाक रोज तिलावत, जैसा हमारी आदत बनी सोते वक्त भी आखिरी अमल मोबाइल, उठते से पहला अमल मोबाइल। बोलो सही है। कुछ छुटा क्या बोल के रात में अगर आंख खुली भी तो कुछ छुटा था क्या, वो देखने की तैयारी है। ये अजीब बात है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान खूब जमकर रोजाना 1 पारे की तिलावत करेंगे भाई। जिनको कुरान नहीं आता उन्होंने भी, उसकी तरकीब यह है कि कुरान हाथ में लो और हाथ में लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा देखकर, ज़बान नहीं, खाली उंगली नहीं फिराने का, देखकर 10-15 रोजाना पढ़ने की फिक्र करो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये अनपढ़ को कहेंगे, जिसको अलिफ का भाला नहीं पढ़े आता था, अल्लाह क़यामत के दिन कहेंगे रोजाना देखकर अल्लाह आपके कुरान को हाथ भी लगाता था, पढ़ता भी था। सूरह फातिहा पढ़ने वाला। बोला भाई करेंगे एहतमाम। नंबर 3, सुबह की 3 तस्बीहात और शाम की 3 तस्बीहात। 3 तस्बीहात सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरह एक, या सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 100 मरतबा। दूसरी तस्बीह दरूद पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो दरूद शरीफ आपको आता है। तीसरी तस्बीह इस्तिग़फार, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फजर से लेकर 10 बजे से पहले पहले ये 3 तस्बीह आपकी 100 मरतबा अदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और शाम में असर से लेकर सोने से पहले पहले आप ये 3 तस्बीहात का भाई बोलो एहतमाम करेंगे। ये 4 काम हुए, 3 काम हुए, नमाजों का एहतमाम, कुरान की तिलावत, सुबह शाम की तस्बीहात। चौथा काम भाइयों जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, 10 मिनट एक साथ लगातार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते बैठेंगे। जब से एक देर पे मांगना हमने छोड़ दिया, हजारों घरों पे भटकना हमने शुरू कर दिया है। अब रोज भर का मिजाज तकरीबन खत्म हो गया। अल्लाह के दरबार में एक साथ, अगर एक साथ 10 मिनट नहीं होते तो एक वक्त में 5 मिनट कम से कम, सुबह में 5 मिनट शाम में। भाई सब एहतमाम करेंगे। 4 काम हुए। 5वां काम जिंदगी भर तय कर लो, इंशाअल्लाह मौत तक हर छोटे बड़े गुनाहों से बचने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हो गया गुनाह, अगर हो गया तो गुनाह को संभालेंगे नहीं, गुनाह को लेकर फिरेंगे नहीं, गुनाह को लेकर सोएंगे नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? देखो सुनो ना क्या हो रहा, क्या
اصل میں ہو ہم نے گناہ کیے تو کوئی پہلی بات تو گناہ کو گناہ سمجھ رہا نہیں، اور سمجھے بھی تو موقع ملا تو دیکھیں گے بعد میں تو وہ بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ رہے کہ اب سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، کوئی بچہ ہے آپ کے گود میں، آپ کا ہے، آپ نے گود میں لیے، اچانک اس نے پاخانہ کر دیا۔ اب یہاں اس نے پاخانہ کر دیا، ایمانداری سے بولو کوئی مائی کا لال ایسا ہے میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے بول کے اس کا تو ہے، کیا ہوا بول کے لے کے پھریں گے بھائی؟ سب بولو بھائی، لے کے پھریں گے نہیں؟ اچھا اس کو سنبھالیں گے؟ بولو نا۔ اور اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی، چلو بیٹے کا تو ہے سوکھ گیا بول کے رات کو لے کے سوئیں گے نہیں؟ سب بولو نا نہیں۔ بولو کیا کریں گے؟ جہاں لگا وہیں پر بولو دھو ڈالیں۔ جب پاخانہ اپنی اولاد کا ہے تو برداشت نہیں کر رہے، اور شیطان کے پاخانے سے بدتر گناہ لے کر پھرنے میں، سنبھالنے میں، رات میں سو رہے۔ اس لیے مثلا آپ کو کہیں چلتے چلتے غیبت کر دی، جھوٹ بول دیے، بدنگاہی ہو گئی، موبائل میں کوئی چیزیں دیکھ لیے، فوراً 3 مرتبہ وہی بولو اللہ بہت برا کام ہوا، اب موت تک نہیں کروں گا، معاف فرما دیجیے۔ یہ 3 باتیں بولنے کا، اللہ بہت برا کام ہوا اب موت تک نہیں کروں گا، اللہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ یا عربی میں بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہی یا ایسا بھی ہے کہ پاخانہ لگ گیا تھا، آپ نے فوراً وہی اسے دھو دیا۔ جس نے گناہ ہوا اور ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب اس نے اس کو سنبھالا، لے کے پھرا، رات ہوئی تو لے کر سویا بھی۔ لوگ اتنا سنبھال رہے کہ کفن میں بھی لے کے ساتھ جا رہا ہے۔ طے کرو آج سے، اب سے موت تک جہاں جو گناہ ہوگا انشاءاللہ وہی توبہ کرنے لگا۔ اس کے لیے غسل کرنے کی، مسجد میں جانے کی اور دعا میں بیٹھنے کی یہ کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے الندم التوبہ، بولو گناہ پہ شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بولو نا گناہ پہ شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے۔ اب جہاں گناہ کرے، جو یہ بولے کہ اللہ میں نے برا کیا، بولو شرمندہ ہوا کہ نہیں؟ تو شرمندہ ہوا تو اللہ کہے گا بندے تجھے عین ایسے موقع پر بھی یاد آیا تو میں نے تو کون معاف کروں گا، چل تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اپن ایسا کر رہے نہیں بول کے جمع کر کے بدبودار اتنے بن رہے، اپنے کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اگر اپن نے 2-4 بچوں کے پاخانے ایسی جیب میں جمع کر کے رکھے ہوتے تو گھر میں کسی نے بیٹھنے دیا ہوتا بھائی؟ نہیں بولو نا۔ تو ایسا ہی بھائیو اپن گناہ اتنے جمع کر کے لے جا رہے، قبر میں سکون سے فرشتے بالکل نہیں بیٹھنے دینے والے۔ بولیں اتنی بدبو آئی ہے حضرت کے پاس، سب جمع کر کے لایا یہاں پر۔ اس لیے جہاں گناہ ہوا بولو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت دیر تک آپ بیٹھے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شکرانے میں ہماری عشاء کی جماعت چھوٹ جائے۔ میرے جملے پہ دھیان دو، نماز نہیں، کیا چھوٹے؟ نماز تو پڑھیں گے، جماعت کہیں چھوٹ نہ جائے، کیونکہ اب پورے مومن آباد میں کہیں آپ کو جماعت نہیں ملنے والی۔ اس لیے ابھی فوراً اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کی جائیں گی۔ تمام احباب باجماعت عشاء کے بعد کی سنت موقدہ اور واجب الوتر کے ساتھ مکمل نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بولو سب کریں گے؟ اور سونے سے پہلے سب کے سب 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر دل میں نیت کریں گے اللہ آج تک اور اب تک جو بھی ہوا مجھے معاف فرما دیجیے۔ توبہ کر کے سوئیں گے تو بڑا نفع ہوگا۔ جو باتیں کہی گئی گھر میں بھی اس کا مذاکرہ کرو اور آپس میں یہ باتیں چلاتے رہو، انشاءاللہ نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر ہم سب کو جم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اور مسجد کی کمیٹی کی جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت نے ہماری دعوت پر لبیک کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے, عافیت کے ساتھ. اسی طریقے سے آج کا پروگرام جس کی صدارت میں رکھا گیا, جسے میرے مراد حضرت مولانا محمد رمضان صاحب اساسی نازی سفر میں جانے کی وجہ سے آ نہ سکے, اسی طریقے سے حضرت کی دعا پر مجلس